الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے بھائیوں، دوستوں، ملی ساتھیوں، آج کل ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے. جیسا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن روزہ رکھ کر کے متقی اور پرہیزگار ہو جائے. اس لیے ہمیں ضرور اس بات کا خیال کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم اس مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے کتنا قریب ہوئے ہیں. اگر ہمارے اندر تقوی جیسی صفت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے کا جو اصل مقصد ہے، جو ہدف ہے، اس کو ہم نہیں حاصل کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں روزہ رکھ کر کے کہاں تک پہنچے ہیں، تقوی کی صفتیں ہمارے اندر آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں. حقیقت میں رمضان کا مہینہ ایک تربیتی کورس ہے مسلمانوں کے لیے، ایک ٹریننگ کورس ہے. ایک مہینے کا یہ کورس حاصل کر کے، ایک مہینے کی تربیت لے کر کے ایک مسلمان کیسے 11 مہینے گزارتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر روزے دار کس طریقے سے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بچاتا ہے. کھانا، دن کے اندر کھانا پینا، یہ سب چیزیں جو حلال ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان سب چیزوں سے دور رہا جائے. تو ایک روزے دار ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو جو شخص حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے کہنے سے چھوڑ سکتا ہے تو وہ حرام کو کیسے نہیں چھوڑے گا. یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو آدمی جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا اور جہالت کو نہ چھوڑے تو پھر اللہ کے لیے حاجت نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنا کھانا اور پانی چھوڑے. پھر اسے کھانا پانی چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب صائم لیس له من صیام الا الجوع. بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی ان کو حاصل ہوتی ہے اور کچھ نہیں. اس لیے اس مہینے کو ہمیں اور مہینوں کی طرح سے نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہماری زبان بھی روزے سے ہو، ہمارا کان بھی روزے سے ہو، ہماری آنکھ بھی روزے سے ہو. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتنے مسلمان ہیں
جو روزہ رکھتے ہیں لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، جو روزہ رکھتے ہیں لیکن نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، اور رمضان کے مہینے کی راتوں کو تو کھیل کود میں گزار دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صدقات اور خیرات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ احسان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ روزے کا ہدف ہم کو حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں، روزے کا جو مقصد بتایا گیا ہے اس مقصد کو ہم پا رہے ہیں کہ نہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، روزے کا جو مقصد ہے تقوی، اسے پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔